بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اسی طرح دنیا میں کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ انسان تو ان کا شمار کر ہی نہیں سکتے، فرشتے بھی ان کی نیکیاں نہیں گن سکتے۔ ان کی نیکیوں کا حساب صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں ہی ہوتا ہے۔ ایسی کئی شخصیات ہیں، ان میں سے پاکستان کی ایک معتبر شخصیت تھی عبدالستار ایدھی صاحب، جو اس دنیا میں رہے نہیں ہیں۔ وہ ایک بار سفر کر رہے تھے، کراچی سے سکھر کی طرف جا رہے تھے، کسی شادی کی تقریب انہوں نے شامل ہونا تھا۔ تو راستے میں جاتے ہوئے ان کو کچے کے ڈاکوؤں نے راستے سے اغوا کر لیا۔ ان کی گاڑی کو روکا، وہ رک گئے تو ان کی گاڑی کو سائڈ پر لے گئے۔ تو انہوں نے تعارف نہیں کرایا، ان ڈاکوؤں نے پہچانا بھی نہیں کہ یہ کون ہے۔ پھر جب وہ اپنے سردار کے یہاں اس کو لے کر گئے کہ جی ہم شکار لے کر آئے ہیں، سردار آئے، دیکھا، اس نے ان کو پہچان لیا کہ ایدھی صاحب آپ تو جو اس کے اپنے ڈاکو تھے، ان کو انہوں نے ڈانٹا۔ اس ڈاکو سردار نے ان کو ڈانٹا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، ایدھی صاحب کو لے کر آئے ہو۔ تو اس نے آ کے ایدھی صاحب کے ہاتھ چومے، پاؤں پکڑ کے ہمیں معاف کر دو، ہمیں معافی دے دو۔ تو ایدھی صاحب نے کہا مجھے پہچانتے ہو کیا؟ اس نے کہا آپ ہی تو ہو، جب ہم پولیس مقابلے میں یا کسی جگہ پر مارے جاتے ہیں، ہمیں کوئی لاش وغیرہ، ہماری لاش کو کوئی کفن دفن کرنے والا نہیں ہوتا، آپ ہی تو ہوتے ہو جو ہماری لاشوں کو عزت دیتے ہو، ہمیں عزت دیتے ہو، ہمیں دفنا تو دیتے ہو۔ آپ جیسی شخصیات کی وجہ سے چلو ہم گنہگار تو ہیں ہی، لیکن آپ جب ہم مر جاتے ہیں ہمیں تو کتے کی طرح مار دیتے ہیں، لیکن آپ ہی ہمیں عزت سے دفنا دیتے ہو، کفن دے دیتے ہو، اور ہم آپ کو تکلیف دیں، یہ ہو سکتا ہے؟ تو اس ڈاکو نے ایدھی صاحب سے معافی مانگی۔ تو ایدھی صاحب کے اصرار پر باقی جتنے بھی لوگوں کو اس نے اغوا کیا ہوا تھا، یہ رغمال بنایا ہوا تھا ڈاکو نے، ان کو چھوڑ دیا۔ تو ایسے شخص ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر دنیا والوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن کچھ حالانکہ جو بے رحم لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ان کے اوپر رحم آ جاتا ہے کہ یہ شخص اس قابل نہیں کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے، یا اس کو تنگ کیا جائے، یا اس کو ایذایا جائے۔ ہمیشہ ایسے ہی شخص بنو کہ دوسروں کے لیے سایہ پیدا کرو، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، مطلب دوسروں کے لیے جیو۔ ہمیشہ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، اپنے لیے تو جانور ہی جیتے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ جانوروں نے کسی اور کی جنگ لڑی ہو؟ جانور صرف اپنی پیٹ کی جنگ لڑتے ہیں، دوسروں کی نہیں لڑتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ پھر اس میں سارے اشرف المخلوقات کے پھر طبقے ہیں، کوئی ظالم ہے تو کوئی رحم دل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔